السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللطیف تھوڑی جی لائٹ پیچھے کر رہا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی
اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں، جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، ہور کوئی دوجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا، سندا روے عرشاں دا جج تینوں یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے گوڈے چھڑ دے ہو، گوڈے چھڑو، ایک پاسے ٹر جان دے باج مل جانا۔ تسا احباب نے میرے تو قبل جماعت دے نوجوان خطبہ حضرت مولانا وقاص فروقی صاحب اور حضرت مولانا اعجاز صاحب اور ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ سب دا بیان کرنا، اور شارع اسلام مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب اللہ سب دا بیان کرنا، تسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اور جنہ نوجوانہ نے جماعتی احباب نے اج دا یہ پروگرام تشکیل دیتا ہے، انتظام و اہتمام کیتا ہے، علماء دا بڑا بہترین کھانا پکایا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے اتباع رسول دے حوالے نا، تو میں انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو نو تھوڑے وقت دے اندر چاہواں گا کہ زیادہ تھوڑے نہ باتاں کراں، اللہ تعالی سانو ساریاں نو سن کے سنا کے عمل دی توفیق دے، اچھی کہہ دو آمین۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا، کہاں تو انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی، زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کر دے، ایک رسی لے کے وہ گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دے، وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے نا اٹھدا ہے، ڈگدا ہے، پھر اٹھدا ہے، پھر ڈگدا ہے، چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاتا۔ وہ جڑی حویلی ہے، چار دیواری ہے، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے، لیکن زمیندار جدو گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا۔
بولو اس طرح ہی ہے نا. وہ سیدھا ماں دے کول جان دی وجہ تو نا گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندہ ہے. طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع. ہن ساڈے سامنے کئی ذاتاں موجود نے سارے نے کلمہ ایک ہی نبی دا پڑھیا. بریلوی ہوئے دیوبندی ہوئے اہل حدیث ہوئے کوئی بھی مسلمان ہے سارے نے کلمہ ایکو نبی دا ہی پڑھیا ہے. ہن کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے بڑے بڑے دروازے موجود نے, ذاتاں موجود نے, جماعتاں موجود نے, بڑے بڑے گدی نشین موجود نے, پیر زادے, صاحب زادے, سید زادے, بڑے بڑے علماء مفتی موجود نے. لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جن نے پیغمبر دی نبوت اور آپ دی رسالت نو صحیح معنی اچ منیا ہے وہ دنیا دیاں ساریاں پک ڈنیاں چھڈ کے, دنیا دے سارے دروازے چھڈ کے, دنیا دیاں ساریاں ذاتاں چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ, جن نے میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا. ہن جنت لبنی ہے, یہ ڈبلنگ جڑی ہے نا وہ سادہ چلاؤ بس. جنت ملنی ہے تے او محمد دے دروازے تو ملنی ہے, نبی دے دروازے تو, کسے امتی دے دروازے تو جنت بولیے جنت ملنی نہیں. جنت ملنی ہے تے نبی دے دروازے تو. بھئی ڈبلنگ بند کرو, ایکو بند کر دے سادہ, میں نہیں کو پسند. اے جڑے مسجد چ لمے پے نے انہاں نوں اٹھاؤ, اے کرو جلسہ سننا ہے الو دے چرخے, چلو اے باہر دفعہ ہو. تو میں بات کر رہے ہیں کہ جنت ملنی ہے امتی دے دروازے تو جنت ملنی. توجہ میرے وال ہے کہ نہیں؟ امتی دے دروازے تو جنت نہیں ملنی, کدے دروازے تو ملنی ہے؟ نبی دے دروازے تو ملنی ہے. ہن اللہ نے پورے قرآن دے اندر کتے نہیں کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو, حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو, حضرت امام احمد ابن حنبل, حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو. پورے قرآن چ اللہ نے کتے نہیں کیا. انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم ڈیرا ملا سنگھ والیو اللہ نے کیوں نہیں دیتا؟ وجہ اس واسطے نہیں دیتا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ, یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال. جڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. آمینہ دا لال بولدا رب دی مرضی نال, او دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے, محمد دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. اس واسطے اللہ نے اپنے پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دا حکم دیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. ہن پیغمبر دی زبان نبوت چو جو نکلیا او حق کے, سچ, پاک کے, لا شک کے. کسے مولوی, کسے پیر, کسے مفتی دی بات دین نہیں. اسی مولویاں پیراں دیاں باتاں نو دین مناں گے, لیکن او دے تے مورے نبوت ہوئے گی, آمینہ دے لال دی مور ہوئے گی, پھر اسی انہاں دی بات نو دین بولو تے صحیح دین منن واسطے تیار ہاں. پہلے مور مدینے چ لے کے آؤ, تصدیق آمینہ دا لال کرے, پھر اسی منن واسطے تیار ہاں. تے جے نبی دی تصدیق نہ ہوئے, پاویں کہ ترلے والے, جبے والے, کبے والے دی بات ہوئے, اسی او دی بات نو دین منن واسطے تیار نہیں. ایک جٹکی مثال دیاں, مائدہ دودھ چوندے ہو کہ چویا لب جاندا تھانوں ہی. دودھ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پاؤ, دودھ خالص رہے گا؟ بولیا جی ذرا نہیں یار, مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی ہے, مسجد دا پانی ہے, پھر تو خالص رہنا چاہیے. تے جے نہر تو پاؤ پھر بھی نہیں. ایک بندے نو میں پوچھا, میں یار تو نہر تو پانی کیوں پانا؟ آندا جنہ گہرا پانی پائیے انہاں دودھ گاڑھا ہوندا ہے.
میں کہا بھی سیاح بندہ ہے تو نلکے دا پائیے پھر بھی خالص ہے نہیں، ٹینکی دا ڈیو مرینڈا پا دیو، چلو زمزم پا لو پھر تو خالص ہی۔ پتہ یہ لگا ملاوٹ جنی بھی پاک ہوئے ملاوٹ ہی ہوندی ہے۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا، باقی سب ندین ہے، باقی سب ندین ہے۔ اور او دین جڑا اہل حدیث بیان کردا ہے، اہل حدیث سے جمعہ چو ملدا ہے، درساں چو ملدا ہے، کانفرنساں چو ملدا ہے، وہ دین اج تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکے ہے۔ میدان عرفات دا 9 ذوالحج جمعے دا دن تے 10 ہجری ہے تے میرے آقا اٹھنی تے بیٹھ کے نا خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے نے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے تے جدو یہ آیت نازل ہوندی ہے نا تے میرے آقا اٹھنی تے سوار نے تے میرے پیغمبر نے اس طرح کر کے آسمان نو اپنی انگل نو اٹھا لیا ہے تے فرماندے نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ 3 دفعہ میرے پیغمبر نے کہا اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ تے جیڑا 1.5 لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا مجمع سامنے میں میدان عرفات دے اندر آقا فرماندے نے میرے صحابیو تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ یہ گواہیاں قادیاں نے، گواہیاں سن لو۔ اللہ نو گواہ کیوں بنایا؟ اللہ جیویں تو میرے تے دین نازل کیتا ہے میں من و ان اوویں دین اینا تک پہنچا دیتا ہے تے میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے اونچی بولو گھاٹا بھی جدے قلب اطہر تے پورا دین اتریا اس نبی نو اجازت نہیں وعدہ گھاٹا کرن دی تے مولویو تھانوں کیویں اجازت ہے؟ تو ہی جدروں مرضی دین وداؤ تے کٹاؤ تھانوں پوچھنا لگو نہیں۔ بولیے احیا بدتے حسن ملاد آندی ہے تے آندے نے بدتے حسن آندے نے کہ نہیں مولوی؟ یہ بدت ہے پر بدتے حسن ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی دے ممبر تے چڑھے نے تے آندے نے مدینے دے لوگو من ابتدع الاسلام جڑا اسلام چ بدعت نو ایجاد کردا ہے تے آندا ہے فقد رآ حسنتن اے تے بدعت حسن ہے۔ اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ اے وے قد خان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نبی نے دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن ڈے۔ یہی ہے نا کہ پہلو دین پورا نہیں پورا بولیا جے نا کہ پریشان ہو جائے تھوڑے دے پورا دین اسی پہ کا جڑا اسلام دے اندر نوے کام کر کر کے شامل کردا ہے او دا عقیدہ تے یہ کہ دین مکمل نہیں مکمل اسی کرنے تے اتوں آواز آندی ہے میرے محبوبہ قیامت تک جن باطل ادیان مولوی مسیتاں چ بہ بہ کے گھر کر کے بنان گے انہاں سارے دینا دے اتے تیرا دین غالب آ کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ الدین کلہی ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کری الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ جن دین بنانے نے جے مولویاں پتہ نہیں کر کر کے نہ کنے کو بنانے نے، لیکن سارے ادیان دے اتے محبوبہ تیرا دین غالب، بولو دے صحیح، غالب آ کے رہے گا۔ پوری دنیا دے باطل ادیان جڑے نے مغلوب آ جان گے، مغلوب ہو جان گے۔ اللہ 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 خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کام نہیں بے شعوریاں دے۔ سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے۔ ساڈے کول قرآن حدیث چو ہے، پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے۔ فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے۔ جدا دھد کھلونا نہ ملے یارو، انو دہی جمان دی لوڑ کی ہے۔ جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پھر غیراں وال جان دی لوڑ کی ہے۔ جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے۔ کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر، کنڈے گیراں دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے۔ اللہ اللہ حاضر ناظر حضور جے ہیں نے تھے، پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے۔ نبی پاک دے کول بول اچھی، سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے۔ اللہ اللہ حاضر ناظر جے حضور ہیں ڈیرا ملا سنگھ اندر، پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے۔ مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا، اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے۔ مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو، پھر وابیاں کولو لوان دی لوڑ کی ہے۔ قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے، اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے۔ اور دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا، انو پچھو کلان دی لوڑ کی ہے۔ تے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں، انو پچھو مگان دی لوڑ کی ہے۔ جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں، اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے۔ اور سونا لباس سلوار قمیض ساڈا، ایویں پینٹاں بوشٹا پان دی لوڑ کی ہے۔ عمل پہلے آتے ہو جے تے بڑی گل ہے، پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دے، اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر او دی کوئی شرط فتابعونی، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دتا انہوں مضبوطی نال پکڑ لو۔ جدو نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میں تھانوں دو انعام دیاں گا۔ پہلی گل اے وے میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا، تے دوجی گل اے وے
میں رب تھوڑی زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا۔ عربی دے اندر نا غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ دے نے میرے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دا کہنا من کے نبی دی اتباع کر کے پیغمبر دی اطاعت کر کے جدوں میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا۔ اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ ہونا دے حدیث ٹھیک ہے میرے امام دا قول بھی بولو دے صحیح کی ہویا جی حدیث ٹھیک ہے مولوی جی لیکن میرے مفتی دا فتویٰ ہے وے حدیث ٹھیک ہے میرے امام دا قول ہے وے حدیث ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مندا آندے نے کہ نہیں بولو تو میری قیاس رائے دے خلاف ہے میں مندا نہیں۔ ہن میں مثال دین لگا اوے چھوٹیوں کی دے بائیو نکیوں کی دے بائیو تسی کوئی ادھر ادھر جا رہا کوئی دوالے طواف کرن رہے ہو حدیبیہ دا مقام ہے تے 1400 صحابہ دا لشکر حدیبیہ دے مقام تے پہنچے ہے۔ گل بڑی توجہ نہ سننے والی ہے۔ پہنچے مکے والے کیا بھی اساں تھانوں عمرہ نہیں کرن دینا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر جا جا کے نہ انہاں نوں سمجھا پئی اسی کوئی سمانے حرب و ضرب تے لے کے نہیں آئے نہ لڑن واسطے آئے احرام اساں بنے نے تے سانوں تسی عمرہ کرن دیو بیت اللہ دا طواف کرن دیو۔ حضرت عمر آندے نے محبوب جی مینوں نہ بھیجو میرا تے انہاں دا اگے ہی اٹھ کھڑکا چلدا ہے تے کسے بندے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا تے پچھلی نہ اگلی وج جانی تے لہذا جڑا بندہ ہے نا حلیم التبع انسان جڑا ہے بردبار اوے حضرت عثمان کہہ دو رضی اللہ تعالی عثمان نو بھیجو یہ کوئی گرم ہو بھی لے نا تے عثمان نے کدی گسا نہیں کیتا تے جذبے چ نہیں آیا۔ میں جلالی طبیعت دا مالک ہاں تے عثمان جمالی طبیعت دے مالک نے۔ عثمان نو بھیجو حضرت عثمان نو بھیجے ہے۔ مکے والے کہنے لگے آ بھائی جم جم عثمان طواف کر بیت اللہ دا صفا مروہ دی سائی کر تینوں کون روکن والا ہے تے عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ ادھر حدیبیہ دے مقام تے آندے نے میں عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے عثمان مر سکدا ساڈے تو بغیر طواف کر سکدا نہیں۔ سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ عثمان دے دل اندر کتنا ادب ہے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا۔ رب شان ودایا سخیاں دے بادشاہ دا۔ آئیے ذرا غور کیجئے ادھروں حدیبیہ دے مقام تے جگاں دے پیر بیٹھے نے ادھروں میرے عثمان مکے جاندے نے افواہاں پھیل جاندیاں نے کہ عثمان نو شہید کر دتا گیا ہے۔ ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے تے میرے آقا فرماندے نے آؤ بھائی بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر اسی واپس نہیں جانا۔ اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے ادھر میرے وال ویکھو میرے وال
آقا فرماندے نے اے ہاتھ میرا اتنے ابو بکر دا ہاتھ آوندا ہے، اتنے میرے عمر دا ہاتھ آوندا ہے، اتنے علی طلحہ زبیر سعد سعید دا ہاتھ آوندا ہے۔ عرشاں تو آواز آوندی ہے محبوبہ انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی، انہاں بیعت میرے ہاتھ تے کیتی ہے، تے نال ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا اے 1400 صحابہ دا ہاتھ تیرے ہاتھ دے اتے وے، تے انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں والے رب دا ہاتھ تھے۔ ہن میرے وال ویکھو، تھلے ہاتھ مصطفیٰ دا، اتے ہاتھ میرے ابو بکر دا، اتے ہاتھ میرے عمر علی طلحہ زبیر سعد سعید دا، 1400 صحابہ دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ تے آیا ہے۔ ایویں سمجھو نا تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرش والے خدا دا ہاتھ تھے۔ جیڑے ہاتھ مصطفیٰ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان جہنم چ جا سکدے نے؟ اچھی بولو۔ اوے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، اے محبوب سہارے، اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا، اے سانو بڑے پیارے۔ روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو، او اس دنیا پران رہن نبی دے دشمن، نہیں مقام انانو۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ویکھ لے 1400 صحابہ دی رضا دا سبب میرا عثمان بنیا۔ مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے کہ نبی دے یاراں نے مرن تے بیعت کر لئیے۔ مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے۔ انہاں مکے والیاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجیا جے نبی دے یاراں نے مرن تے بیعت کر لئیو نہ مرن تو باز نہیں ہونا، جا جا جلدی جا صلح دا پیغام لے کے جا۔ حدیبیہ دے مقام تے سہیل آندا ہے، آن کے آندا ہے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ جی میں صلح کرن واسطے آیا۔ تے آقا علیہ السلام نو چاہیدا سی کہندے بھئی سانو عمرہ کرن دیو، ساڈی تھوڑی صلح ہی صلح، لیکن نہیں۔ آقا فرماندے نے 10 تیریاں صلح دیاں شرائط کی نے؟ آندا پہلی شرط وے تو حدیبیہ تو واپس مدینے جاؤ، اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ ہن حضرت عمر آندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی کہ مکے دے مڈ آ کے حرام بنے نے پیدل سفر کر کے آیا، عمرہ نہ کریے تو واپس ٹر جائیے، میری عقل دے خلاف سی۔ یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ بول دے نہیں حضرت عمر آندے نے بھی میری عقل دے خلاف سی، لیکن بولن دی جرت نہیں۔ نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی اینا نظر اٹھدی نہیں پیغمبر دے چہرے تے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام فرما دے تیری دوجی شرط کی ہے؟ آندا دوجی یہ جی مکیوں بندہ مدینے آ گیا تو فوراً واپس دینا ہے، تے مدینیوں مکے آیا کو نہیں جی واپس دینا۔ فرمایا بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح، ساریاں شرطاں انہاں دی منی جان ڈے نے تے اپنی ایک بھی نہیں منواندے پے۔ شرائط طے ہوئیاں نے، میرے نبی نے صلح نامے تے سین کیتے نے، دستخط کیتے نے، اینو کیا لا تو بھی سین کر۔ انہیں جدو صلح نامہ ویکھیا تے آندا میں سین نہیں کرنے۔
آقا فرماندے نے ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے اپنی تے کوئی منوائی نہیں، تو حسین کیوں نہیں کرنے؟ تے مشرک اگوں کی آندا ہے اوے ڈیرا ملا سنگھ والیو سن لو، اگر کوئی بریلوی ہے تاں وی سنے، دیوبندی ہے تاں وی سنے، اہل حدیث ہے تاں وی سنے، اے مشرک کی آندا ہے؟ مشرک آندا ہے اُتے محمد الرسول اللہ لکھیا ہے، تے تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے اگر تینوں رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تیری اتباع کرنی پینی ہے، پھر تیرے پیچھے چلنا پینا ہے۔ ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا دے مگر چلنا پینا ہے، تے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تے نہیں نا پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے، سویرے اٹھ کے داڑھی بھی منائی جاندا ہے۔ بول دے نہیں ہن ذرا بولو، کئیاں دیاں بالکل چٹیاں نے، منہ تے چب پی گئے نے، نائی نو آندے نے ذرا چب کڈ کے اس طرح پھر ہاں وٹ کڈ کے جا کے پھر اما نو آندے نے سنا، ماں بھی آندی ہے جے 0 میٹر ہی لگنا ہے۔ بول جنہیں داڑیاں منیاں والے میرے بھائی بیٹھے انہوں نے پوچھو بھی نبی نو رسول اللہ مانتے نے کہ نہیں؟ کہندے بالکل ماننے ہیں جی، لیکن مشرک کہہ رہا رسول اللہ مان لیا پھر تیرے پیچھے چلنا پینا ہے، تیری اتباع کرنی پینی ہے، تیری گل مننی پینی ہے، محبوبہ تیرے قدم تے قدم رکھنا پینا ہے۔ اس واسطے تیرا ساڈا رولا ہی اے وے اسی تینوں محمد بن عبداللہ منیا، رسول اللہ نہیں منیا۔ جنہ دے سامنے حدیث بیان کرنے وہ آندا میرے امام دا قول ہے وے، میرے مفتی دا فتوی ہے وے، میرے مرشد دی گل ہے وے، حدیث ٹھیک ہے مولوی جی لیکن امام دا قول بھی تے ٹھیک ہے۔ بولو آندے نے کہ نہیں؟ بولو انہوں نے پوچھو مسئلہ ایسا ہے، وہ تھوڑا بھابیو مسئلہ ٹھیک ہے لیکن ساڈی فقہ بھی تے ایسا ہے نا۔ اصول کرخی ایک کتاب ہے، چند صفات تے مشتمل مدارس پڑھائی جاندی ہے، میں پڑھی ہے مدرسے دی، وہ دے چے لکھیا ہے قرآن دی آیت دے سامنے امام دا قول آ جائے، ایت امام دے قول نہ ٹکرائے، ایت نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ حدیث دے سامنے امام دا قول آ جائے، حدیث امام دے قول نہ ٹکرائے گی، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ قرآن حدیث دے سامنے امام دا قول آئے آندا قول منو، قرآن حدیث چھڑ دیو۔ اللہ لیکن ہونے تھے آقا فرماندے نے علی اتو نہ محمد رسول اللہ مٹا دے۔ حضرت علی آندے نے محبوبہ میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، محمد رسول اللہ مٹا سکتا تے جدوں ربیع الاول آوندا ہے مولوی کیک دے اوتے نبی دا نام لکھدا ہے، محمد الرسول اللہ لکھدا ہے تے چھریاں نہ کٹدا ہے۔ بولو کیک دے اوتے لکھ کے نام کٹیا جاندا ہے کہ نہیں؟ میں کیا مولوی تینوں گش نہیں پی گیا، تو مر نہیں گیا، تیری غیرت نے کیویں گوارا کیتا ہے نبی دے نام تے چھریاں چلان تے۔ ویلا میرا مسلک وے تختہ دار ہوئے، ہاتھ کڑی ہوئے، گولی ہوئے، خدا دی قسم گولی گوارا ہے، ہاتھ کڑی گوارا ہے، میں کہنا سولی گوارا ہے، لیکن محمد دی میم تے چھری رکھنی بھی سانو اہل حدیث نو گوارا نہیں۔ گستاخیاں آپ کرنا تے نام بھابیاں دا لانا، اے بھابی گستاخ نے اور ظالمہ کھانا کھیر آپیں تے مل نہ کٹے دے منہ تے وے، میں او کٹا ہی نہ ملا سنگھ دے چوک چ حلال کر دیاں گا۔ بول دے نہیں؟ میرے پیغمبر نے پھڑ کے اتے لکیر پھیری ہے، صلح ہو جاندی ہے۔ صحیح بخاری ہے، حضرت عمر اٹھتے نے سیدھے ابو بکر دے خیمے جاندے نے، آندے نے ابو بکر یار او صلح دی سمجھ آئی اے کی ہویا ہے؟ ساریاں شرطاں اللہ دے نبی نے ساریاں مکافراں دیاں منیاں نے، اپنی ایک وی نہیں منوائی، آ میں تے تو مل کے اللہ دے نبی نہ گل کرنے آ۔ تے ابو بکر آندے نے او عمر یار تو آپ ہی گل کر لے، میری جرت نہیں کہ میں جا کے نبی نہ گل کراں۔ فرمایا ابو بکر تو
تو کیوں نہیں گل کرنی؟ اوے ابو بکر میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں۔ ابو بکر آندے نے میں اس واسطے نہیں کرنی عمر ہوا رسول اللہ وہ کی نے اللہ دے رسول نے میری جرت نہیں کہ میں جا کے گل کراں، عمر تو آپ ہی کر لے۔ عمر میرے پیغمبر دے خیمے چ جاندے نے، آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے؟ سونیا سی حق تے ہاں تے مشرکین مکہ و باطل دے نے، انہاں نال لڑدے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم ج تے سونیا پھر ایڈی لف کے سلا کرن دی لوڑ کا دی سی؟ آقا فرماندے نے او عمر کن کھول کے سن لے تے اکھاں کھول کے تک لے، انی رسول اللہ میں کیا اللہ دا آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ تے نال ہی عمر سن لے اے صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے، زمین آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے۔ میں کیا عمر تو بڑا وڈا نہر مار بیٹھا ہے، بہت وڈا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہے ہیں، نبی دی حدیث کے سامنے اپنا قول پیش کردا رہے ہیں، نبی دی حدیث کے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کردا رہے ہیں، نبی دی حدیث کے سامنے اپنا فتویٰ پیش کردا رہے ہیں۔ عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا، میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اور دوست اے میرا مسلک منہج دعوت ہے، ساڈی اہل حدیثاں دا اے اعلان پکار للکار یلغار ہے کہ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی، میں مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے تے فتویٰ تے قول نہیں چل سکتا، میں تیرے مولوی دا فتویٰ قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکتا، میں امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ اے میرا مسلک ہے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کائنات دے سارے قول تے قیاساں ٹھکرا دتیاں جان گیاں، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ کیوں لہرا دیتا جائے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ویخ لے میرے عمر دی عدالت لگی ہے۔ ایک بندہ ہوندا آن کے آندا عمر جی ایک مسئلہ دسیا جے، عورت نے مناس کے حج ادا کر لینے، حج مکمل کر لیا، آن لگیاں بیبیاں طواف الوداع حاجی کر دینے، جدو مکے چو نکل دینے حرم چو طواف الوداع کرنا ہے تے اس عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ عمر جی منو مسئلہ دسو، وہ عورت جیڑی ہے طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ تے حضرت عمر آندے نے اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے۔ یہ بندہ گواندا نبی دی حدیث ہے، وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر آندے نے جدو تو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی۔ جلاد نو کیا کوڑا لے گیا؟ آندا جی کوڑا کی کرنا جے؟ فرمایا تینوں سزا دین لگا۔ اے جی وہ کیوں؟ تو ہاں اپنی قیاس عقل رائے نہ فتویٰ دیتا ہے، اوتھے ہی رہے، طواف الوداع کر کے آئے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے۔ میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی ہے کہ آقا نے فرمایا طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے، تے منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو، تے اپنی قیاس رائے نو عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو۔
حضرت عمر آدھے نے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن، تینوں کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے؟ کیوں آئے عمر دے دروازے تے کیوں آئے؟ تیرے کو حدیث ہے سی، تینوں اس وجہ تو سزا لگا دین کہ تیرے کو حدیث موجود ہے، تو میرے دروازے تے کی لینا ہے؟ اعلان کر دیتا مسجد نبوی دے ممبر تے چڑھ کے، آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ تے آج عمر زندہ ہوندے نا، فروخ آباد دے کھمبیاں تے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے، وہ بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا، کیونکہ عمر نے تو معاف کرنا نہیں سی، بولو کرنا سی معاف؟ کئی مولوی آندے نے حدیث تو ٹھیک ہے لیکن امام کی تقلید بھی تو ٹھیک ہے نا، تقلید بھی تو اسلام دا حصہ ہے۔ میں ہاں کیڑا اسلام دا حصہ ہے تقلید؟ ایک نو میں پوچھا تو مقلد یا مقلد ہے، وہ لد لد چی پھنس گیا، وہ میرے حلوے ویکھے جی میں آفری مجھ گتاوے حلوے نہیں، میں ہاں وینا کی ہے دس تو لد دے کے لد دے، وہ ہوں آ کے میں لد کہاں کہ لد کہاں؟ مقلد جدی تقلید کیتی جائے، مقلد تقلید کرن والا، تے مقلد کنوں آندے نے؟ جڑا لائی لگ ہوئے، جدے نہ لگی گلی او دے نہیں کون چلی، مقلد نو دلیل دی ضرورت ہی نہیں، بول دے نا۔ وہ محلے دا ایک خوہ سی نا، وہ ڈگ پیا کتا، منو خاص کر کے جی یہ شیر تو ہاں ضرور سنا، لیکن مضمون دے وائنا آگے نے وچ۔ مولوی کو کہے مولوی یا ساڈے محلے دا خوہ ہے، پورا پنڈ تو پانی پیندا تے کتا ڈگ پیا تے کی کریے؟ انہاں کہا 100 بوکا کڈو، انہاں 100 کڈیا، کہنے لگے 100 بوکا کڈیا بو نہیں گئی، انہاں کہا 100 اور کڈو، انہاں کہا پھر بو نہیں گئی، انہاں کہا 100 اور کڈو، انہاں 300 بوکا کڈیا، بو پھر انہاں کہا کتا کڈیا جی کہ نہیں ہے؟ نہیں وہ تو وچ ہی پیا سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا، یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا، پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں۔ یہ حال ہو گیا دین والے خوہ دا، یہ دے وچوں آوندا اے ببوکا بدبو دا، دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، یہ دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا، اُراں پراں جاؤ گے یہ حال رہے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا خوہ جو وکھرا لوائے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا؟ اوتھے اکو ہی حوض مدینے والے چن دا، لین لگی ہوئے گی ہے، وچ کھڑے ہون گے کئیاں اماماں، اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے جھٹ جنے اپنا نگانا ہی، دس کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی، سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس واسطے میرے بھائیو، عمل اوہی قابل قبول ہے، نیکی اوہی ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی اسی آنے محمدی نماز پڑھو، حنفی نماز دا کوئی فائدہ نہیں جے، بول دے نہیں۔ حنفی نماز کئی ساتھی پڑھ دے کہ نماز حنفی، میں کہا ہوئے حنفی کلمہ کدا پڑھیا ہے نبی دا، تے میں نماز حنفی، کلمہ نبی دا تے نماز حنفی۔ قیامت دا دن جدو ہونا ہے نا، ترازو لگنا ہے میدان محشر چ، حافظ ابن حجر آندے نے
وہ ترازو کا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہونا ہے، 7 زمیناں 7 آسمان پلڑے چ رکھ دیتے جان دے، جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی، لیکن اس ترازو نو چکنا ہے جبریل نے، جبریل دی ڈیوٹی ہونی ہے، نال کرسی آمینہ دے لال دی ڈٹھی ہوئے گی، امتی نماز لے کے آئے گا، تصدیق آمینہ دے لال کرن گے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے، پھر جبریل اس نماز نو ترازو چ رکھے گا، تے جے حنفی نماز پڑھدا مر گیا وہ دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرنی ہے، آمینہ دے لال نہیں کرنی، بول دے نہیں ہونا، حنفی نماز دی تصدیق آمینہ دے لال نہیں کرنی، کیونکہ محمدی نماز دی تصدیق آمینہ دے لال کرن گے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نبی دے صحابی نے حذیفہ انہاں دے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، بڑی کالی کالی، رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا، ٹھا سجدے چ، حذیفہ نے نور آئے ارجع فصلی، نماز دوبارہ پڑھ، انہیں دوبارہ پھر اوویں پڑھی، پھر آندے نے دوبارہ پڑھ، پھر اوویں پڑھی، حذیفہ نے نماز کنی دیر تو ایویں پڑھنا ہے؟ آندا 40 سال ہو گئے نے، تے پیغمبر دا صحابی آندا 40 سالاں ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، مینوں پوچھنا ہے میں رفع الیدین کیوں کرنا؟ میں کہنا میرے پیغمبر دی سنت ہے، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا وا میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی، 650 حدیث رفع الیدین کرن دی، مولانا خالد گرجاخی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جہدے اندر 650 حدیث لکھی ہے، رفع الیدین میرے پیغمبر دی سنت ہے، ہاتھ سینے تے بننا میرے پیغمبر دی ویکھ لے، یکم محرم ہے، حضرت عمر دی شہادت دا تذکرہ کیتا جاندا ہے، میرے عمر نو ابو لولو نے 6 کھنجر مارے نے، فیروز نے مارے کتنے نے؟ ناف تے میں کہنا پوری کائنات دی حنفیت نو کہنا سوال ہے، اگر عمر نے ہاتھ ناف تے بنے سن، 6 کھنجر ناف تے بجے تے عمر دے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ بولیے، میں تے کراچی تو خیبر تک بڑیاں بڑیاں وڈیاں کانفرنساں دے اندر ایک گل کہی ہے، مینوں دسو نا تھوڑیاں کتاباں چ بھی لکھیا ہے کہ عمر نو ناف تے خنجر وجے نے، تو آنا زیر ناف ہاتھ بننے چاہیے نے، نبی نے بننے نے، صحابہ نے بننے نے، عمر نے اگر ناف تے ہاتھ بننے سن تے پھر ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ چاہیے سی ہاتھ ایتھے نے، خنجر ناف تے وجے نے، ہتھاں نو آر پار ہو کے خنجر ناف چ جانا چاہیے سی، لیکن یہ گل بین دلیل ہے، ہتھاں دے اوتے ماری جی لکیر بھی نہیں آئی، زخم بھی نہیں ہویا، کیوں؟ ہاتھ سینے تے نے، خنجر ناف تے وجے نے، میرا عمر آخری نماز پڑھ کے ہاتھ سینے تے بن کے دس گیا، قیامت تک مسلک اہل حدیث سچا ہے۔ میرے بھائی آئی میرا مسلک منہج ہے، آج تو کہنا ہے جی نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک دے پیچھے جن نمازاں پڑھ دے سن وہ کچھاں جو بوت لے کے پڑھ دے سن، آقا نے فرمایا رفع الیدین تاں کرو کچھاں جو بوت ڈگ پین، بول دے نہیں۔ میں کہا مولوی جی ایک کچھاں جو بوت رکھن والی حدیث نہیں ہے، جھوٹ ہے، ایڈا وڈا جڈا فروخ آباد ہے، ایڈا وڈا جھوٹ ہے جی بلی نو آکھو اونٹ ہے۔ اگر اج نہیں کل نہیں 10 سال 5 سال تک کوئی دنیا دا ملا کچھاں جو بت رکھن والی حدیث وکھا دے، رب کبریا دی قسم میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا۔ بولیے، اسٹیج بھی چھڈیا، مسلک بھی چھڈیا، پلیا پلایا مولوی تھانوں مل جائے گا۔ بول دے نہیں۔ کچھا بت رکھن والی حدیث وکھاؤ، رب کبریا دی قسم اس مولوی دیاں جتیاں بھی چکاں گے تو انہوں میں اپنی گڈی بھی انعام چ دے دیاں گا۔ اے جی شریر کوڑے دیاں دماں دی طرح ہاتھ نہ لاؤ،
جاؤ اے حدیث اگر رفع الیدین تے دلالت کر دی ہے مولوی اس حدیث تو ترک رفع الیدین ثابت کر، اس حدیث دے ایک ایک حرف دے وچ میں 1 لاکھ روپیہ انعام اپنی ذاتی جیب چو تینو انعام دیاں گا۔ یہ جابر بن سمرہ دیاں 2 حدیثاں نے صحیح مسلم دے اندر، پہلی مختصر ہے دوجی تفصیل دے نال ہے۔ نبی دے صحابہ باب السلام چاہیے، ترک رفع الیدین نہ دا تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو صحابہ سلام پھیرن لگ دے نے اتحیات دے اوتے تے آندے نے السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر میرے ال ویکھو السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، میں ہاتھ چک دے نے تے گھوڑے دی دم کیویں ہلدی ہے؟ بولو وہ اس طرح ہی ہلدی ہے نا، بول دے نہیں کیوں صدیقی صاحب؟ اس طرح ہی ہلدی ہے کہ اس طرح ہلدی ہے؟ وہ کوئی گھوڑا ہونا جی ایویں ہلدی ہونی۔ آئیے میرے بھائی اسی فاتحہ کیوں پڑھنے ہاں؟ میرے پیغمبر دی سنت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تے سینے تے ہاتھ بنن دی۔ وائل بن حجر آندے نے قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ وائل بن حجر آندے نے میں جگاں دے پیر نہ کھڑا ہاں، آپ نے سجاد تے کھبا تھلے دوویں سینے تے بننے تے فاتحہ پڑھنے ہاں۔ کوئی نماز نہیں جدے اندر سورت او نماز ناقص ہے، ناقص ہے یا خداج ناقص ہے جدے اندر سورت فاتحہ نہیں۔ ناقص تو مراد کی ہے، خداج دا معنی کی ہے؟ جس اونٹنی دا بچہ 3 مہینے دا ساقط ہو جائے، 3 مہینے دے اونٹنی دے بچے نو عربی خدا جاندے نے، وہ بچہ کسے کم دا نہیں۔ جس نماز چ سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں۔ وہ سمجھ بھی آن رہی جے کہ کوئی نہ؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جڑا امام دے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، سورت فاتحہ نہیں پڑھتا، وہ کوئی نماز نہیں۔ اللہ اللہ حضرت عبادہ فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے۔ تے جے سورت فاتحہ نہیں پڑھدے تے مسیتے لین کی آئے ہو؟ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، وہ ایک نا مثال دیندے ہوندے سن، آندے سن ایک بندہ 4تھی منزل تے رہندا ہے، ایک تھلے آن کے پہلے دیندا ہے، وہ اتوں تھلے اتر کے آندا ہے، ہاں بھی کدھر آیا ہے؟ کدے نہیں، تو کی لینا ہے؟ ویسے ہی انہوں دا علاج لتر ہے کہ نہیں؟ وہ بول دے نہیں ہے نا، وہ کدھر آیا ہے؟ کدے نہیں، تو بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے ہی آندا جا دفع ہو جا، کتوں منو اٹھا کے اتوں 4تھی منزل تو تھلے لائے، آندا دفع ہو جا، دروازہ بند کر کے اتنے جا، پھر بیل نہ کی تکلیف ہے تینوں؟ ہے کوئی نہیں، بیل کیوں دینا ہے؟ ویسے ہے ایک بندہ دکان بند کردا ہے، وضو کردا ہے، مسیتے آندا ہے تے سبحانک اللہ پڑھدا ہے، بیل دیندا ہے، اتوں آواز آندی ہے کدھر آیا ہے؟ کدے نہیں، تے بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے سبحانک اللہ کیوں پڑھی ہے؟ ویسے ہی۔ پھر یہ علاج کی ہے؟ بابا جی آندے ہوندے سن علیہ رحمان دے پھر چھنکنا لینا ہے۔ اللہ شیخ القرآن دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ حافظ عبداللہ صاحب جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر نو اپنے نور نال منور فرمائے۔ ویسے ہی تے سانو پوچھیا تسی بیل کیوں دیتی ہے؟ اسی کہ الحمدللہ رب العالمین، اتو آواز آئی حامدانی عبدی الرحمن الرحیم، آواز آئی اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی۔ بولو فاتحہ نماز دی اصل جان پہچان فاتحہ۔ بابا جی ایک اور مثال دیندے ہیں نا، ایک بندہ اپنی بڈھی نو آکھے بھئی دال پکائی میں ہونا ہے تے دال پکا چھڑی، ہن بی بی نے وچ ادرک پایا، لسن پایا، پیاز پایا، مسالے پائے نے، سارا کچھ پایا تے دال انہیں پائی نہیں۔ بندہ آن کے آندا بھی لیا بھئی دال کرما لیے،
انہیں پانی پا کے رکھا، انہیں جب برکی ماری نا تو تھلے ٹبی مار کے بھی دانا کونے آندا ہے اللہ لیے دال نہیں ہو پائی، ہاں ہائے میں تو بھول گئی، ہاں ہائے میں تو بھول گئی۔ ہوں اس بی بی دا علاج کی ہے دسو؟ آندے نے دنیا دی ہر چیز پا دے، جب تک دال بی بی نہیں پائے گی ہانڈی مکمل۔ دنیا دیا ساریاں تسبیحات پڑھ، سبحان ربی العظیم پڑھ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ، سبحانک اللہ پڑھ، سورتاں پڑھ، قرآن پڑھ دے، دعاواں ساریاں پڑھ دے، جب تک فاتحہ نہیں پڑھے گا تیری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ سانو کی آدھے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، آدھے نے کہ نہیں؟ اہی فاتحہ پڑھنے ہیں کہ نہیں؟ جنازے جی بھی پڑھنے ہیں کہ نہیں؟ درود پڑھنے ہیں کہ نہیں؟ تو نہ فاتحہ پڑھنا ہے نہ کسی نو درود پڑھن دینا ہے۔ اگلے دن لاہور ایک بندے مولوی نے جنازہ پڑھایا 40 سیکنڈ دا، 40 سیکنڈ دا مولوی نے جنازہ پڑھایا ہے، جی میں ڈونکی پمپ پانی نہیں کرتا ایویں انہیں جنازہ پڑھایا۔ طارق جمیل نے نواز شریف دی بیوی دا نہیں پڑھایا، وہ نواز شریف وجہ کپڑے ہی سیدھے کرن دیا، انہیں سلامی پھیر چھڑی۔ وہ بول دے مرنا بھی اہل حدیث دا، جینا بھی اہل حدیث دا۔ ساڈے علماء تو جنازہ پڑھانے تسلا نہ، کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی دا جنازہ پڑھایا، انیاں دعاواں پڑھیاں، انیاں پڑھیاں، صحابی آندا کاش دی جگہ تے اج میت میری ہوندی۔ کی حق ادا کر دیو مولویو، تھانوں تے جنازہ آوندا ہی نہیں۔ آگو مولوی منو جنازے دیاں دعاواں سنائے، ہاں سنائے، جنازے دیاں دعاواں مولوی سنائے، انہوں انعام دیاں گے انشاءاللہ۔ ایک دن میں ایک تھان دے گیا جنازہ پڑھان، دو مولوی بریلویاں دے، ایک انہاں دا نال پیر، وہ کہن لگیا ہے ساڈا یہ پیچھے ہوندا ہی نہیں، ہے وہابی ہے، یہ پیچھے نہیں ہوندا۔ میں کہا میں ہن کیا بھی تھوڑے پیچھے میرا نہیں ہوندا، اس لڑائی ہو پینی۔ میں کہا جنازہ کنے پڑھانا جی؟ پیر صاحب نے۔ میں پیر صاحب تھی جنازے دیاں دعاواں سناؤ منو، تھی جنازہ پڑھاؤ، میں تھوڑے مگر پڑھنا۔ پیر دی پھوک نکل گئی، پیر نو کتوں آنا انہاں دی جانے بلا۔ اگلے دن کو بابا قصور پیر والا پیر بابا ہے، وہ جہاں زنانی نو کچھ چ لے لینا، منڈے نو بندے نو پچھوں ماردا دھون تے چل لگے، ویکھیا جی کہ نہیں؟ وہ بابا انہوں پھڑیا تے ڈی پی او قصور کہنا بابا کلمہ سنا، آندا وہ کی ہوندا ہے؟ انہیں کو تے ماشاءاللہ پیر پڑھے نے۔ مولوی نو گیا میں جنازہ پڑھایا، انہوں نے اوکھیا ہوں گے پیچھے پڑھنا، سویرے مولوی کہنے لگا جنہ بھائی راتی جنازہ کل پڑھیا نا وابی مولوی یوسف پسروری پہ، وہ نکاح ٹوٹ گئے۔ منو ایک بندہ کہنے لگا مولوی نے کیا؟ میں ہوں مولوی نے جا کے پوچھ تو کل کتے پڑھیا ہے؟ تمہیں تو اتھے ہی ہے۔ اللہ ہی آس اسی فاتحہ بھی پڑھنے ہاں تو اچھی بولو درود بھی تے جنازے دیاں دعاواں بھی پڑھنے ہاں، جنیاں دعاواں اہل حدیث علماء نو ہوندیاں نے کسے دوسرے نو ہوندیاں ہی نہیں۔ آخری بات سن لو، اسی رکوع جانے ہاں سورت پڑھن تو بعد، تے رکوع جا کے سبحان ربی العظیم پڑھنے ہاں، تے پھر اٹھنے ہاں سمیع اللہ لمن حمیدہ کی پڑھ دے ہو؟ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی۔ ساڈے تے نکے نکے بچیاں نو بھی یہ دعا ہوندی ہے تے کئیاں مولویاں نو بھی نہیں ہوندی، اور رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے تے ٹھا سجدے وچ تر جاندے نے۔ وہ نماز ایویں پڑھدے نے، پڑھن نہیں آوندے بلکہ رب نو پھڑان آوندے نے۔ منو آندا جی یہ دعا کتنے لی ہے؟ میں صحیح بخاری کڈ لیا، ایک صحابی پیچھوں دوڑیا دوڑیا آیا، کالی کالی آوندا ہے، اینو ساہ چڑھیا ہے، نماز نہ ملدا ہے، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اینو ساہ چڑھیا سی، دا سانس پھلیا سی، انا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، ایدی آواز نکلی، نبی نے سلام پھیریا، کون سی جن نے کلمے کہے نے؟ وہ صحابی آندا میں گھبرا گیا، میرے کو اچھی پڑے گئے نے۔ آقا فرماندے نے کنے کہے نے؟ اللہ رسول میں کہے نے۔ فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھے آتیاں تو اتے 40 دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے نے۔ میں کیا 39 فرشتے اج بھی آوندے نے، پر آوندے وہابیاں دی مسیتے نے، کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدے کوئی نہیں۔ جے کوئی پڑھدا تے دسو۔
پڑھتا کوئی اسی پڑھنے ہاں تے اس واسطے اج بھی نبی دی حدیث دے مطابق 39 فرشتے اترتے ہیں. ایک میرے مولوی کہنے لگا وخا کتنے اترتے ہیں وخا بڑے بڑے اترے بندے نے وخا بھائی کتنے اتر میں کیا میں فرشتے اترتے ویخ بھی لواں اپنی اکھاں نال مینوں فرشتیاں تے اوناں یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین. جدو میرے نبی نے فرما چھڑیا 39 فرشتے آتے ہیں پھر باقی وکھان دی لوڑ کا دی ہے. پھر جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں. دل نبی دے نظارے کولوں حدیث چ آ گئی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جتھے حدیث آ گئی ہے مومن دا کام ہے سمینا واتانا سن بھی لیا تے من بھی لیا. اینو ہی اہل حدیث آندے نے اینو ہی اہل سنت آندے نے. جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے لیکن حدیث آئے تے بندہ اورا پرا کرے مننی نہیں تو کادا نبی دا امتی ہے. میرے بھائیو پیغمبر دا امتی وہی ہے جڑا پیغمبر دی حدیث تے عمل کردا ہے. انشاءاللہ تمہید اج بج گئی ہے. باقی مضمون انشاءاللہ اتھوں ہی میں شروع کراں گا اگلے پھیرے جدوں بھی کتے آیا کو 5-10 سالاں بعد پھر انشاءاللہ.